رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ اس میں معمولی بات پر بھی اللہ رب العزت بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جس نے پورا رمضان ثواب کی نیت سے روزے رکھے پچھلے گناہ معاف، پورا رمضان تراویح پوری پڑھی سارے گناہ پچھلے معاف، لیلۃ القدر کے اندر عبادت کی پچھلے سارے گناہ معاف، فرشتوں کو اور چرند پرند کو دعاؤں پر لگا دیا، اعمال کا ریٹ بڑھا دیا، شیطان کو قید کر دیا، یعنی بندے کے لیے ہر طریقے سے آسانی کر دی۔ میرے بندو آؤ، تمہارے راستے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں، تم آگے بڑھو اور مجھے پالو، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ تو مغفرت کے اتنے موقع دیے کہ جو بندہ ذرا سی فکر کر لے، توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہیں ایک بات اور بھی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے ممبر پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات تھی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے۔ میں نے کہا آمین۔ رحمت للعالمین کی آمین نے جبریل امین کی بد دعا پہ مزید مہر لگا دی۔ خوف اور ڈرنے کی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں ہماری اگر مغفرت نہ ہوئی تو ہماری تباہی، ہمارا مقدر کہیں خراب ہی نہ ہو جائے، تباہی ہمارے مقدر میں ہی نہ آ جائے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ رحمت للعالمین نے جو اپنی امت کے اوپر اتنے شفیق مہربان ہیں، آمین کیسے کہہ دی اس بد دعا کے اوپر؟ کوئی ماں کہہ سکتی ہے کہ کسی ماں کے بیٹے کو کوئی بد دعا دے اور ماں آمین کہہ سکتی ہے؟ آخر یہ کیا ہے؟ محدثین نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ رمضان میں اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں، کوئی بندہ اتنی برسی رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس شخص کا تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا ہی اچھا ہے۔ تو رمضان کے بعد جو دن آتا ہے عید، یا وہ عید ہے یا وعید، جن کی تو ہو گئی مغفرت ان کے لیے وہ عید ہے، اور اگر کسی کی مغفرت نہ ہوئی اس کے لیے پھر وہ وعید بن جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنائیں، ہمت اور فکر کریں اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا جو محروم ہے، حدیث کے اندر آتا ہے وہ حقیقی محروم ہے، اللہ ہمیں حقیقی محروم ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اس کے لیے ایک بہت بہترین کام کیا ہے کہ ہم آپس کے جھگڑوں کو نمٹا لیں، بھائی بھائی کو راضی کر لے، میاں بیوی ایک دوسرے کو راضی کر لیں۔ آج ہزاروں نہیں لاکھوں گھروں میں یہ معاملات چل رہے ہیں، عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، خاوند ناراض ہیں، ایک دوسرے کو منا لیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔